السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی کی 27 کلاس ہے۔ دیکھیں، جب ہم نے کورس شروع کیا تھا تو شروع میں ہم نے اپنے لیے پوسٹ بنانا سیکھا، اس کے بعد پیج بنانا سیکھا، اور اس کے بعد اپنی پوسٹ کو پروموٹ کرنے کا طریقہ سیکھا کہ ہم کس طرح فری میں پروموٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کا ڈیٹا نکال سکتے ہیں۔ وہ سارے طریقے ہم نے سیکھے، اور پھر جو ہے نا فیس بک پر ایڈ چلانا سیکھا، اور اس کے بعد طلباء سے ڈیلنگ کرنے کا طریقہ۔ غرض یہ کہ ہم نے بہت سے طریقے سیکھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائے تو آپ نے اس کو کس طرح پڑھانا ہے، اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم ایک چیز سیکھیں گے، کیونکہ وہ ہمیں آن لائن قرآن مجید پڑھانے میں مدد دے گی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جب ہم آگے بتائیں گے کہ آپ نے واٹس ایپ پہ کس طرح پڑھانا ہے اور اسکرین کس طرح شیئر کرنی ہے، زوم ایپ پر کس طرح پڑھانا ہے، اسکرین شیئرنگ کس طرح کریں گے، تو اس میں ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی۔ تو اس لیے اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اسکرین شیئرنگ کریں گے اور ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے تو اس وقت ہم جب اشارے کریں گے کسی حرف کی طرف، صحیح ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ مدد دے گی۔ تو ہم اس کو کھولتے ہی دیکھیں، آپ نے اس کو کھولنا ہے اس طرح۔ جب کھولیں گے تو آپ کے سامنے کچھ پرمیشن آئے گی، آپ نے اس کو الاؤ کرنا ہے۔ تو میں نے تو پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا اور اس کی جو پرمیشن تھی میں نے اس کو الاؤ کی تھی۔ دیکھیں، آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس نظر آئے گا۔ تو یہ جو آئیکن ہے یہ سارے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے بعض آئیکن وہ بند ہو گئے، تو آپ نے اس کو کھولنا ہے، اور جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ایک ایڈ چلے گا، وہ آپ نے واچ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کھل جائے گا آپ کے لیے۔ تو یہ سارے آئیکن آپ نے کھولنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اسٹارٹ پر، صحیح ہے۔ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح انٹرفیس نظر آئے گا۔ اب دیکھیں، میں نے ایک قاعدہ انسٹال کیا ہے اپنے موبائل میں، تو میں اس کو کھولتا ہوں، یہ نہیں کھولتے۔ دیکھیں، جب میں انگلی گھماتا ہوں تو یہ لکیر آ جاتی ہے۔ دیکھیں، تو جب آپ نے اس کو آن کیا، سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو آف کرنا ہے۔ دیکھیں، میں نے اس کو آف کیا۔ اب میں اس ڈبے کے نشان پر دباؤں گا تو یہ ساری لکھائی آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اب میں قاعدے کو کھولتا ہوں، دیکھیں ہمارے سامنے کھل گیا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو دوبارہ آپ نے آن کرنا ہے۔ آن ہو گیا۔ اب ہم اس پر لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ہمیں لکھائی کی سہولت ملے گی۔ اگر آپ اس کو کیا کرتے ہیں، آف کرتے ہیں، تو پھر آپ نہیں لکھ سکیں گے، صحیح ہے۔ آپ نے ڈبے پر کلک کرنا ہے تو یہ ساری لکھائی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، صحیح ہے۔ اب میں اس کو آن کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے یہ چیز سیکھنا ہے، یہ چیز دیکھیں، ہم نے یہ جو لکیر کھینچے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لکیر کا رنگ تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی کلر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اس پر کلک کرتا ہوں، اس کے بعد یہاں پر کلک کرتا ہوں، اور یہاں پر کلک کرتا ہوں، اور ڈن پر کلک کرتا ہوں۔ اب لکیر کا رنگ بدل گیا، صحیح ہے۔ میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، دیکھیں اس کا رنگ بدل گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم لکیریں کھینچتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا سادہ لکیر کی علامت ہے، یہ اس کو آپ گول بھی کر سکتے ہیں، کسی حرف کی طرف اشارہ بھی کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر آپ کو یہ لکیر پسند نہیں ہے تو پھر یہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ہم ڈبے پر کلک کریں گے، ختم ہو جائے گی یہ ساری لکیریں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس نظر آئے گا۔ تو آپ یہاں سے لکیر کو موٹا اور کم کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ میں اس کو 20 پر رکھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو ہے نا اس پر کلک کرتا ہوں اور اوکے پر کلک کرتا ہوں، تو آپ کے سامنے اس طرح لکیر شو ہوگا۔ دیکھیں، آپ اس کو ادھر ادھر گھما سکتے ہیں۔ جب آپ اسکرین شیئر کریں گے نا تو اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح نظر آئے گا، صحیح ہے۔ آپ اس کو اس طرح اشارے کرتے جائے کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ تا ہے، یہ جیم ہے، اور اس طرح پڑھائے کہ تختی نمبر 1 اول مفردات، تو اس طرح پڑھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو ہے نا انگلی کو
حروف کے نیچے رکھنا ہے، زیادہ نیچے بھی نہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرے پر کلک کرتے ہیں، اوکے پر کلک کرتے ہیں، دیکھیں یہ گول لکیر ہے۔ اس کے بعد اس پر پھر کلک کرتے ہیں اور اس پر کلک کرتے ہیں، اوکے پر کلک کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس طرح لکیر آئے گی۔ یہ تو ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کلک کریں گے، یہاں پر کلک کریں گے، اوکے پر کلک کریں گے، تو دیکھیں ہمارے سامنے اس طرح لکیر شو ہوگی، صحیح ہے، اس طرح۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی وہ اشارہ چوز کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے، یہ صحیح ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹ کو سہولت رہے گی اور ہر حرف کو اچھی طرح سمجھے گا، صحیح ہے کہ آپ یہ پڑھا رہے ہیں یہ حرف۔ تو میرا مشورہ تو آپ کو یہ ہے کہ آپ اس اشارے کو استعمال کریں، صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ آپشن ہے، تو اس پر جب ہم کلک کریں گے دیکھیں تو ہم اس کو اس طرح ہٹا سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہم اشارہ کرتے ہیں کسی حرف کی طرف کہ یہ اول مفردات ہے مثلا، اور پھر غلطی سے ہم سے کوئی لکیر لگ جائے اس طرح، تو ہم ان کو اس طرح اس سے ہٹا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ایک لکیر کو الگ الگ اس طرح ہٹا سکتے ہیں، اس کو بھی ہٹا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، دیکھیں جب ہم پڑھا رہے ہوتے اور ہم نے کس حرف کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے جیم، اور اسی طرح دوسرے حرف کو ہم نے اشارہ کیا ہے جیسے را، اور غلطی سے ہم اس نشان کو ہٹا دیں، را والی نشان کو، اب ہم دوبارہ اس کو ڈائریکٹ لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے دوبارہ آ جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ ڈبے کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو لکھائی کرتے ہیں، دیکھیں یہ ساری جو لکھائی کرتے ہیں تو اس کو آپ ڈائریکٹ ہٹا سکتے ہیں اس طرح۔ اس کا مطلب تو آپ سمجھے ہوگے کہ جب تک آپ اس کو نہیں دبائیں گے نا تو آپ جو ہے نا لکھائی نہیں کر سکے گے، صحیح ہے۔ جب آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے اور آپ نے کال ملائی اور آپ نے قاعدہ کھول دیا تو اس کے بعد آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے، صحیح ہے کہ اس پر اس طرح ٹک کا نشان آ جائے، اس کے بعد آپ لکھائی کر سکتے ہیں، اشارات کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو نشان ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو نشانات ہیں یہ سارے، صحیح ہے، یہ سارے نشانات ہیں، ہم یہاں پر بھی لے کر آ سکتے ہیں ان کو اس طرف، یعنی بائیں طرف بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور اس پر کلک کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے سامنے یہ تبدیل ہو گیا، بائیں طرف آ گیا۔ پھر اس پر کلک کرتے ہیں، اس پر کلک کرتے ہیں تو دائیں طرف آ گیا۔ آپ جس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نے اس ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ اشارے کر سکتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ سہولت رہے گی اور وہ ہر حرف کو اچھی طرح سمجھے گا، تو اس لیے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو اس ایپ کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، صحیح ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔